نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار اور رمضان جیسا قیمتی مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس امید پہ تھے کہ رمضان آئے گا، یا پچھلے رمضان ان کو امید تھی کہ آگے مزید رمضان ہم پائیں گے، اور وہ حسرت لیے ہوئے قبر میں چلے گئے۔ اب یقین جانیے کہ وہ رمضان المبارک نہیں، رمضان المبارک کا ایک روزہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک لمحے کے لیے ترس رہے ہوں گے، کیونکہ موت کے بعد جو سب سے پہلی حقیقت انسان کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ اصل چیز عمل تھا۔ عمل بڑی چیز تھی، ثواب بہت بڑی چیز ہے، عمل بہت بڑی چیز ہے، وہ حقیقت ان کے اوپر کھل گئی۔ اب وہ ترس رہے ہوں گے کہ ہمیں زندگی کا ایک لمحہ مل جائے اور ہمیں رمضان کی عبادت مل جائے۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، لیکن کب تک ہمیں یہ موقع ہے؟ ہم بیٹھنے والوں میں کن کو اگلا رمضان ملے گا، کن کو نہیں ملے گا، کن کے پاس صرف ایک باقی رہ گیا، کن کے پاس 2 ہیں، کن کے پاس 4 ہیں، کسی کا کچھ نہیں پتا۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو، اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس حاصل کرنے میں سب سے پہلی کوشش ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ پچھلی زندگی کے رمضانوں میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، کوتاہیاں ہوتی رہیں، ہم اس کی تلافی کریں، اور یہ رمضان کچھ ایسا گزاریں کہ وہ پچھلی غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ موٹی موٹی 3-4 غلطیاں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم میں عبادت کا ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے رمضان المبارک گزرتا رہتا ہے ویسے ویسے بجائے یہ کہ شوق بڑھتا، وہ شوق کم ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہم آخری رمضان میں پہنچتے ہیں تو آخری راتوں میں ایک مرتبہ پھر وہ شوق بھڑک جاتا ہے۔ یوں شوق اور خواب خرگوش میں ہمارا رمضان پورا ہو جاتا۔ تو ایسا ہم کیا کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارے شوق میں، ہمارے عمل میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ملتا ہے کہ پہلے عشرے میں جتنی کوشش کرتے تھے، دوسرے عشرے میں اس سے زیادہ، اور تیسرے عشرے میں اس سے زیادہ شوق بڑھتا رہتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے سامنے جس چیز کی قیمت، فضائل، ثواب آتا رہتا ہے تو انسان کا شوق باقی رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو صبح کی نشستیں ہیں، اس کے بعد درس ہے، پھر اسی طریقے سے یہاں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے جس میں روزے کے، تلاوت کے، ذکر کے، نمازوں کے، نوافل کے ثواب آتے رہتے ہیں۔ ہمارے شوق باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حلقوں کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک ہے عمل، اور ایک ہے وہ چیز جس سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہو، عمل کی رغبت پیدا ہوتی، سارے عملوں کا شوق پیدا ہوتا ہو۔ تو وہ عمل جس سے سارے عملوں کا شوق پیدا ہوتا ہو، وہ کتنا بڑا عمل ہے، وہ کتنی بڑی ثواب کی چیز ہے۔ تو ہم اپنی ضرورت سمجھیں کہ میرا شوق بڑھتا رہے تو میں مسجد میں ان حلقوں میں بیٹھوں جن حلقوں سے میرا شوق بڑھتا ہے، اور گھروں کے اندر بھی اس بات کی کوشش کیجئے۔ حدیث کی کتاب ہے، فضائل اعمال ہے، اس کو لے لیجئے، اور رمضان کے دنوں میں بیوی بچوں کو بٹھا کے آپ 1 حدیث 2 حدیث جتنی حسب توفیق آپ گھر والوں کو یہ سنائیں۔ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ رمضان میں وہ شوق برقرار رہے گا۔
دوسری غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے رمضان المبارک میں کہ ہمارے وقت کا بہت ضیاع ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں، غیر ضروری تعلقات میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے بہت سارے ایسی غیر ضروری تعلقات ہیں، اور موبائل یہ تو انسان کی زندگی کو کھا جاتا ہے۔ اگر انسان جو ہے صحیح استعمال نہ سیکھے تو موبائل کی غیر ضروری مشغولیت ہمارے رمضان کو کھا جاتی ہے، ہماری شب قدروں کو کھا لیتی ہے، ہماری آخرت کے اعتبار سے جو ہے ہمیں بہت اس کا نقصان ہے۔ تیسری چیز، انسان کے کھانے پینے کے شوق، افطاری کا وقت ہو، رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہوں، مغفرتوں کے فیصلے ہو رہے ہوں اور ہم سموسے اور پکوڑوں کی لائنوں پہ لگے ہوئے ہوں، ساری زندگی یہی تو ہم نے کھایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے غیر ضروری سونا۔ ہم کہتے ہیں جی رمضان جو ہے آ گیا تو زیادہ سو جاؤ تو روزہ آسان ہو جائے گا۔ بھائیوں، جو سو جاتے ہیں ان کی قسمتیں بھی سو جاتی ہیں، ان کے نصیب سو جاتے ہیں۔ سونے کا وقت تو اللہ نے قبر میں رکھا ہے۔ ہمارے قریب میں ایک ہمارے استاد، ان کا انتقال ہوا، آدھا قرآن روزانہ پڑھنے والے اور بڑی کثرت سے، ایسا نورانی چہرہ، لاکھوں دنیا میں ان کے شاگرد۔ تو ایک طالب علم نے بتایا کہ وہ دوپہر کو جب سوتے تھے تو میں ان کے قریب نہیں سوتا تھا، وہ نماز کے لیے بہت جلدی اٹھ کے اور گھنٹہ پہلے جا کے تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ساتھ سویا کرو، یہاں پر سویا کرو۔ کہنے لگے آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ کہا نیند کا وقت تو قبر میں ہے میرے بھائی، یہ تو کمائی کا وقت ہے، یہ آخرت کا وقت ہے، اس میں تو ایک ایک لمحہ اس کی ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو ایک یہ ہے کہ سوتے میں رمضان گزار دینا، اور ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے عمل میں رمضان گزار دینا۔ تو یہ جو 3-4 چیزیں میں نے عرض کی، ہم اس کو بھی قابو کریں۔ غیر ضروری تعلقات، غیر ضروری کاروباری مشغولیتیں، اور غیر ضروری سونا، غیر ضروری کھانا، اپنے آپ کو پابند کریں۔ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہت اچھا رمضان گزار رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پہلی صف کے اندر نماز ہے، قرآن ہے، جی میں 10 پارے پڑھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میرے یہ بہت اچھا، لیکن ان کے گھر کے اندر رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بچے روزہ بھی رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ بیوی کیا کر رہی ہے؟ بچے کیا کر رہے ہیں؟ گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کو روزے کی فکر نہیں، اور ہم خوش کہ جی میں تو پہلی صف کا نمازی ہوں۔ نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہترین رمضان وہ ہوگا جو ہم خود بھی اچھا گزاریں اور جن جن کی ذمہ داری ہم پر ہے ان کا رمضان بھی خوبصورت گزرے۔ تو رمضان میں ایک غلطی یہ ہے کہ اپنی فکر کی لیکن گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ بھی ہماری رمضان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر ایک غلطی ہماری رمضان کی یہ ہے کہ ایک عمل میں لگ کر دوسرے عملوں کو نظر انداز کر دینا، یعنی ایک فرض میں لگے تو دوسرے فرائض نظر انداز ہو گئے۔ مثلا انسان ملازمت کر رہا ہے، اب ملازمت میں انسان جو ہے وہاں ایسی غفلت کرے کہ جی میں نے تو رات بھر عبادت کی ہے تو میں تو یہاں پر مشکل ہے، میں کام کرنا مشکل ہے۔ تو نہیں، ایک عمل میں لگ کر، ایک فرض میں لگ کر دوسرے فرائض کو نظر انداز کر دینا، اس میں کوتاہی کرنا، یہ بھی ہمارے رمضان کی غلطی ہے۔ عبادت میں لگے تو حقوق اور ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے، حقوق میں لگے تو عبادت سے غافل ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ عبادت کو ہم مخصوص کر دیتے ہیں صرف نماز، روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، حالانکہ پورا دین یہ ہے کہ جیسے عمل ہے ایسے عمل کو سیکھنا اور عمل کو پھیلانا، یہ پورا دین یہی ہے۔ انسان دین سیکھے بھی، انسان دین پہ عمل بھی کرے، اور انسان دین کو پھیلائے بھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیکھنے کو عبادت نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ سیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نشست ہے، کوئی ایک بات کان میں پڑ گئی، اگر آپ عمل کرتے تو آپ وہی کرتے جو آپ جتنا علم ہے۔ کوئی ایسی دعا کان میں پڑ گئی، کوئی ایسی حدیث کان میں پڑ گئی، آپ کے عمل میں آ گئی، اور 60 سال تک آپ عمل کرتے رہے، تو 1 منٹ کے عمل سے آپ کو 60 سال فائدہ ہوا۔
تو دین کے سیکھنے میں بے رغبتی نہیں ہونی چاہیے، اور دین کا سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھیں، اور دین سکھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پورا دین کیا ہوا کہ ایک عبادت میں لگ کر دوسری عبادتوں سے غافل بھی نہیں ہونا، اپنے میں لگ کر بیوی بچوں سے غافل نہیں ہونا، اسی طریقے سے عبادت میں لگ کر عبادت کو سیکھنے اور پھیلانے سے بھی غافل نہیں ہونا۔ اور ایک آخری غلطی یہ ہے کہ بس اوقات انسان ان ساری چیزوں میں بہت اچھا رمضان گزارتا ہے، لیکن شیطان اور نفس اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور انسان عجب میں اور تکبر میں اور خود نمائی میں اور بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یار لوگوں نے کیسا رمضان گزارا، میں نے دیکھو کیسا اچھا رمضان گزارا، تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی، قرآن میں نے اتنے پڑھے، ذکر اتنا کیا، بڑائی میں مبتلا ہو گیا۔ بھائی بڑائی تو وہ کرے جس کو اس بات کی گارنٹی ہو کہ میرے یہ عمل قبول ہیں۔ قبولیت کا تو پتہ نہیں ہے، جب قبولیت کا پڑھتا نہیں ہے تو تکبر کس بات کا، عجب کس بات کا، کچھ نہیں پتا کہ کس کا کیا قبول ہے کیا مردود ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی کوشش ہو کہ کسی مسلمان کو کس کے ساتھ کیا مجبوری ہے، کس کا کیا عمل ہے، کس کو اللہ کس عمل پر بخش دے، کس کی اللہ کو کیا ادا پسند آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو کہ اگر ہمارا رمضان اچھا گزرے ساری حیثیتوں سے تو پھر ہم اس سے بھی بچیں، اپنے کسی عمل کی وجہ سے کسی بڑائی میں اور عجب میں مبتلا نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے بعد استغفار کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان استغفار کی وجہ سے یا اللہ نیت کی جو کمی ہے، سنت کے طریقے کی جو کمی ہے، اور اخلاص کی جو کمی ہے، ایمان کی جو کمی ہے، اے اللہ میرے عمل میں وہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ رمضان زندگی کا قیمتی ترین رمضان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہاریں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں یہاں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اور سالہ سال سے تقریباً 32 سال سے وہ سلسلہ جاری ہے، اور 4.5 سال میں تقریباً وہ درس کر وہ 30 پارے جا کے ختم ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ اسی طریقے سے اس کا 7واں ختم ہے، اور آج آخری درس ہے۔ کچھ اللہ کے کرنے سے ایسا وقت آیا کہ آج جو ہے وہ آخری درس ہوگا، اور وہ سلسلہ جو کافی عرصے پہلے شروع ہوا تھا تو آج ختم قرآن بھی ہوگا۔ تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ دین سیکھنا، تو جو لوگ ماشاءاللہ پابندی سے بیٹھتے ہیں، اللہ کے کلام اس کے سامنے آتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ مختصر سی نشستیں ہوا کریں گی، اپنی اولادوں کو بھی لائیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے دین سیکھنے کا رمضان المبارک میں۔ تو انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ کی نشست ہوگی، اور اس میں کوشش کریں گے کہ دین کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، اپنی محبت معرفت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کی جس بددعا پہ آمین کہی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہمیں اس بددعا سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں و نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا رمضان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، ہم سب کو سعادتوں والی زندگی نصیب فرما، خوشیاں، برکتیں، سلامتیاں، رحمتیں، عافیتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز اقارب جو اس وقت قبر میں ہیں، عمل کر نہیں سکتے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔